السلام علیکم۔ 25 جولائی 2025 ایک عظیم دن، جس دن شروعات ہوئی سفر عشق کی۔ دلی ایئرپورٹ سے 65 روحوں کا قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ ہر دل میں ایک دعا، یا اللہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ سفر عشق شروع ہو چکا تھا۔ گھنٹوں کی اڑان کے بعد جب ہمارے قدم امام خمینی ایئرپورٹ تہران کی سرزمین پر پڑے تو ایسا محسوس ہو رہا جیسے اس فضا میں بھی نور ہے، جیسے یہ ہوا بھی اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے مہک رہی ہو۔ تہران میں ہمارا پہلا سفر ہمیں لے گیا شہر رائے۔ یہ وہی شہر تھا جو ابن زیاد جس کے لیے امام حسین علیہ السلام کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا، اور آج وہیں روشن و مبارک حرم جہاں سید شاہ عبدالعظیم الحسنی آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کا نسب سیدھے امام حسن مجتبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کی ولادت سن 173 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کی وفات 252 ہجری میں شہر رائے میں ہوئی۔ آپ اہل بیت علیہ السلام کے وفادار شیعہ، علم کے خزانے اور تابعدار محب تھے۔ امام ہادی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ شاہ عبدالعظیم کی زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے برابر ہے۔ جب ہم ان کے حرم میں داخل ہوئے، وہ سنہری گنبد، وہ نورانی ماحول اور زائروں کے آنسوؤں کی لہر، ایسا لگا جیسے اس حرم کا ہر ذرہ گواہی دے رہا ہو کہ یہ جگہ کوئی واقعی جنت کا ٹکڑا ہے۔ شاہ عبدالعظیم الحسنی کے حرم کے جسٹ بغل میں جناب حمزہ ابن موسی کاظم علیہ السلام کا حرم۔ شہر رائے ہی میں ایک اور روشن مزار ہے جناب حمزہ علیہ السلام کا۔ آپ امام موسی کاظم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کی زندگی اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور تابعداری سے بھری ہوئی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا نورانی جسم اسی سرزمین میں دفن ہوا، اور آج بھی آپ کی زیارت سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جناب حمزہ ابن موسی قاسم علیہ السلام کے بغل میں ہی جناب طاہر ابن زین العابدین علیہ السلام کا مزار بھی ہے۔ اسی شہر رائے میں جناب طاہر علیہ السلام کا حرم بھی موجود ہے۔ آپ امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہاں آ کر ایسا احساس ہوتا ہے کہ سرزمین اماموں کی نسل اور ان کے وفاداروں سے روشن ہے۔ اس کے بعد ہمارا سفر ہمیں لے گیا ایک پہاڑی کی طرف جہاں مقدس مزار ہے بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا کا۔ روایتوں کے مطابق آپ امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ یہاں پہاڑ کی بلندی پر جب انسان ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے تو ایسا محسوس کرتا ہے مانو آسمان سے رحمتیں برس رہی ہوں۔ بی بی کا یہ مقام ہمیں امام سجاد علیہ السلام کی اس عظیم والدہ کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اپنی نسل سے امامت کی روشنی کو آگے بڑھایا۔ بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا کے مقام کے پاس ہی وہ مشہور غار ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف یہاں تشریف لائے تھے۔ اس غار کے اندر جاتے ہی ٹھنڈی ہوا، سناٹا اور دل کی دھڑکنیں، ایسا لگتا ہے مانو اب بھی یہ جگہ انتظار امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کی آہٹ سے روشن ہے۔ ہر زائر اس غار میں جا کر ایک ہی دعا کرتا ہے، یا صاحب الزمان ہمیں بھی اب کے زائرین میں شامل کیجیے۔ اس طرح شہر رائے کی زیارت مکمل ہوئی۔ شاہ عبدالعظیم علیہ السلام کی درگاہ سے لے کر بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا اور غار امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف تک ہر جگہ دل کی گرہیں کھلتی گئیں۔ ہمارے قافلے کے ہر شخص کی آنکھیں نم تھیں، دل محبت اہل بیت علیہ السلام سے لبالب۔ یہ سفر کا صرف پہلا قدم تھا، اور اب قافلہ بڑھ رہا تھا قم کی طرف، جہاں انتظار کر رہی تھی کریمۃ الاسلام بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت۔ شہر رائے کی روشن زیارتوں کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا اس شہر کی طرف جو آج پوری دنیا کے شیعوں کے لیے علم، عشق اور روحانیت کا مرکز ہے۔ جی ہاں، ہم پہنچ رہے تھے قم، وہ سرزمین جہاں کا ہر ذرہ، ہر ہوا اور ہر گلی بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی برکت سے روشن ہے۔ سب سے پہلے ہم نے حاضری دی حرم مبارک بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا میں۔ زیارت کی تمنا رکھتے تھے ان کی طرف سے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا ان کی طرف سے، اور یہ زیارت ہماری ہے پول پتن مینا
आपका नाम फातिमा बिनते मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम था। आप इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटी और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन थी। आपकी वलादत 173 हिजरी मदीना मुनव्वरा में हुई और आपकी वफ़ात 10 रबीउल सानी 201 हिजरी कुम में हुई। जब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को मजबूरी से खुरासान ले जाया गया तो आपने भी सफ़र का इरादा किया, मगर रास्ते में तबीयत बिगड़ी और आप कुम में ठहर गईं। इस शहर में आपने इबादत की और यहीं इस दुनिया से रुखसत फरमा गईं। आपको करीमतुल इस्लाम कहा जाता है, यानी इस्लाम की करीम बेटी। रवायत है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नत बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के ज़ायरीन पर वाजिब है। जब हम उनके हरम में दुआ के लिए हाथ उठाएं, दिल गवाही दे रहा था कि यह जगह दुआओं की कबूलियत का मुकाम है। हरम की रौनक, सुनहरे गुंबद और लाखों ज़ायरों का इश्क सब कुछ बयान से बाहर था। छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से हदीस है कि हर इमाम का मरकद अलग अलग जगह है। मसलन इमाम अली अलैहिस्सलाम नजफ़, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला, प्यारे आका नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में, लेकिन हम सब के सब 14 मासूमीन आकर के कुम में ही रहते हैं। कुम की गलियों में बढ़ते हुए हम पहुँचे उस मुक़द्दस मस्जिद में जिसे मस्जिद इमाम हसन अलस्करी अलैहिस्सलाम कहा जाता है। रवायत है कि यह मस्जिद इमाम के हुक्म से तामीर हुई। आज भी यहाँ नमाज अदा करना इंसान को इमाम की यादों से जोड़ देता है। वशायअत वबायअत वताबत ला तकलीफ अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस जगह पर हम लोग आए हैं ये मस्जिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अहमद बिन इसहाक़ अशरी क़ुम्मी, जिनको इमाम ने हुक्म दिया कि आप इस मस्जिद को बनाएं, और खुसूसन 2 मस्जिदें, एक मस्जिद जमकरान कि जहाँ इंशाअल्लाह जाएंगे आप, बहुत से लोग जा चुके होंगे इससे पहले भी, मस्जिद जमकरान, और दूसरी ये मस्जिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसका नाम ही मस्जिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इसलिए है क्योंकि ये इमाम के हुक्म पर बनी हुई है। बहुत से उलमा ये कहते हैं कि इस मस्जिद की तामीर भी उस वक्त तक होती रहेगी जब तक इमाम का ज़ुहूर नहीं हो जाए। अक्सर सब काम चलते रहते हैं और ये बहुत ही बाबरकत मस्जिद है। इसके लिए ये भी है कि जो भी इस मस्जिद में दाखिल होता है और 2 रकत नमाज पढ़कर अपनी हाजत तलब करता है, उसके लिए नमाज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह और फिर 100 मरतबा मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलवात भेज दे। मोहम्मद व आले सलवात पढ़ने के बाद और फिर तस्बीह हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ने के बाद जब इंसान दुआ करता है तो उसकी दुआ इस बारगाह से रद्द नहीं होती। इसके बाद हमने हाज़िरी दी उस कब्रस्तान में जिसे मकाम शेखैन नाइबीन कहा जाता है। यहाँ इमाम मेहदी अजलल्लाहु तआला फ़रज़ शरीफ के 2 ख़ास नाइबीन आराम फरमाए। ये मकाम हमें उस दौर की याद दिलाता है जब इमाम अजलल्लाहु तआला फ़रज़ शरीफ ने अपने ख़ास नुमाइंदों के ज़रिए उम्मत तक अपना पैगाम पहुँचाया।
پھر ہمارا قافلہ پہنچا ایک پہاڑی پر جسے کوہ خضر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں جناب خضر علیہ السلام نے سجدہ عبادت ادا کیا تھا۔ یہاں کی خاموشی اور سبز رنگت دل کو عبادت کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔ قم کی زیارتوں سے سب سے بڑا مقام ہے مسجد جم کران۔ اس مسجد کی تعمیر سن 393 ہجری میں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حکم سے حسن بن مسلم نے کی۔ آج بھی یہ مسجد امام وقت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے منسوب ہے۔ ہزاروں دعائیں لے کر کے سبھی لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے صرف یہی پکار رہے تھے، یا صاحب الزمان جلدی تشریف لائیے۔ ہم نے بھی اس مقام پر سجدہ کیا اور ایک ہی دعا مانگی، یا صاحب الزمان ہمیں اپنے اصحاب و انصار میں شمار کریں اور اپنے ظہور میں تعجیل کریں۔ امام سے احادیث ہے کہ اس مسجد میں جس نے نماز پڑھی گویا اس نے کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھی جہاں مولا علی کی ولادت ہوئی۔ الوسي ابن الأوسياء المرضي الهادي المعصوم ابن الأئمة الهداة المعصومين. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين الظالمين. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. وقرب زمانك وكثر أنصارك وأحضانك وأنجز لك ما وعدك فهو أصدق القائلين. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يا مولاي يا صاحب الزمان يا ابن رسول الله في ظهورك يا مولاي فاشفع لي في نجاحها فقد توجهت إليك بحاجتي. پھر ہم نے زیارت کی بیت نور کی۔ یہ وہی گھر ہے جہاں کے لیے روایت ہے کہ جہاں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی کے 17 دن گزارے۔ اس مقام میں داخل ہوتے ہی ایسا لگا جیسے اب بھی بی بی کی عبادت کی روحانی روشنی یہاں موجود ہے۔
قم کی سرزمین پر ایک اور مقام ہے، بیت امام خمینی۔ یہ وہی گھر ہے جہاں سے اسلامی انقلاب کی بنیاد اٹھی۔ اس چھوٹے سے گھر کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ جس شخص نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، اس کی زندگی کتنی سادگی سے گزری۔ یہ گھر جیسا کہ ہم نے باہر ہی بتایا کہ امام خمینی کا گھر ہے، لیکن ہر گھر میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کچھ جگہیں ہوتی ہیں۔ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ ظاہراً گیلری دکھ رہی ہے، لیکن یہاں پر اس کونے میں اگر آپ دیکھیں گے پہلا جو در ہے وہاں پر روٹیاں بنتی تھی، وہ تنور تھا، اور اسی کے ہماری طرف سے رائٹ میں جو سب سے آخری در ہے، لیفٹ والوں کے لیے، ادھر والوں کے لیے لیفٹ کا سب سے پہلا جو دروازہ ہے وہاں پر امام خمینی بیٹھ کر مطالعہ کیا کرتے تھے، کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیے، یہ بکس ہے جس کو بکسا کہیں گے، وہ امام خمینی کا، یہاں پر اس میں ان کے سب اوزار رکھے رہتے تھے، اور اسی میں ان کی اپنی ضرورت کی چیزیں رہتی تھی۔ وہاں جیسے ہم نے بتایا کہ جو پہلا والا ہے وہاں مطالعہ کیا کرتے تھے اس روم میں۔ یہ جس روم میں خواتین جا رہی ہیں یہ روم کچن ہے، جس کچن میں اب یہ بھی بتاتے چلے ہم آپ کو، یہ تھوڑا سا مردوں کے لیے گرا گزرے گا کہ اس کچن میں، یہ جس کچن میں ابھی خواتین جا رہی، اس کچن میں امام خمینی اپنی اہلیہ کے ساتھ کھانا بنواتے تھے۔ یہ توجہ دیجئے گا، اپنی اہلیہ کے ساتھ کھانا بنواتے تھے۔ یعنی اگر اب وہ لفظی اگر ترجمہ کیا جائے تو اگر بیوی جو ہے وہ لہسن چھیلتی تھی تو یہ پیاز چھیلتے تھے، ہاں اگر جو ہے وہ مرغ کاٹتی تھی تو یہ آلو چھیلتے تھے، کاٹتے تھے، تو یعنی ہاتھ بٹاتے تھے۔ اور لیکن ہمارے یہاں کا معیار اور مزاج یہ بن چکا ہے، اور اب تو آہستہ آہستہ دبنگ بیویاں آ رہی ہیں، اس قانون کو ختم کر رہی ہیں آج کے زمانے میں۔ پہلے یہ قانون تھا کہ جس چارپائی پر شوہر لیٹا ہے یا بیٹھا ہے اس پر بیوی نہیں بیٹھ سکتی۔ اچھا مسئلہ یہ یا اس پار یا اس پار، پہلے مرد جو ہے وہ ایک دم ہائی پاور ڈوز، تو یہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا۔ اگر ہمارے آباء و اجداد میں سے یا جس نے بھی اس طرح کے کام انجام دیے ہیں، سختی پیش کی ہے، تو اکثر یہ دیکھا گیا کہ سسر تو صحیح تھے، اکثر دیکھنے میں آیا ہے، جہاں تک ہماری زندگی کا مشاہدہ، ہم نے دیکھا کہ سسر حضرات تو بہت صحیح رہے، لیکن ساس نے ہمیشہ چابی ٹائٹ رکھی بہو کے لیے۔ تو لہٰذا یہاں تک کی خبر ہے کہ ہمارے دور کے رشتہ داروں میں سے ایک صاحب، یعنی ہماری پردادی، ان کا قصہ ہے کہ بتاتی ہیں کہ ان کی جو ساس تھی وہ شادی میں جانے کے لیے بھی، وہ آج کی ساس ایسی ہے کہ اپنی بہو کی عزت بناتی ہے، اور پہلے کی ساس اس بات پر رہتی تھی کہ ہماری بہو کو کچھ نہیں آتا، یہ بتانا ہے، کسی نہ کسی طرح پیغام پہنچانا ہے، کچھ نہیں آتا۔ تو لہٰذا اس بنا پر بہت سی سختیاں تھی، تو پہلے مرد جو ہے وہ کراس کر جاتا تھا اپنی حدیں، اس وقت بیویاں اپنی حد کراس کر جاتی ہیں، جبکہ نہ وہ صحیح تھا نہ یہ صحیح ہے۔ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ ہماری گاڑی کا پہلا چکر پنچر ہوا تو ہمیں کھینچنے میں دقت آ گئی، اور اسی چکر میں جب بہت دور تک کھینچتے ہوئے لے کر گئے تو ٹائر کے ساتھ ساتھ ٹیوب بھی خراب ہو گیا۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا، شوہر ہے، زوجہ
زوجہ ہے. زوجہ شوہر کی عزت کرے اور شوہر زوجہ کا احترام کرے. بر محمد و آل محمد. ہماری اگلی منزل تھی چہل اختران. موسیٰ مبرقہ ابن امام محمد تقی علیہ السلام. امام محمد تقی علیہ السلام کے بلا فصل بیٹے یہاں پر دفن. یہ موسیٰ مبرقہ، ان کا نام موسیٰ تھا. مبرقہ اس لیے کہا جاتا ہے خواتین کے سمجھانے کے لیے. بچپنے میں ہم نے اپنی دادی اور نانی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمارا برقع اٹھا لاؤ. ہم جا رہے ہیں مجلس میں یا محفل میں تو ہمارا برقع اٹھا لاؤ. تو برقع اسی کو کہا جاتا ہے جس میں چہرہ چھپا لیا جائے، اسے کہتے ہیں برقع. مبرقہ اس لیے کہا گیا ان کو کیونکہ یہ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے ہیں. اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے ہیں. دو روایتیں ہیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک روایت جناب علی اکبر علیہ السلام سے ہے. صلوات بھیجیں. جب جناب علی اکبر علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے تھے تو تاریخ کہتی ہے کہ جناب علی اکبر کے نکلنے سے پہلے بازاروں کے دروازے بند ہو جایا کرتے تھے کہ کہیں ایسا مسئلہ پیش نہ آ جائے کہ ہم گراہک میں کسٹمرز میں مشغول ہو جائیں اور علی اکبر کے چہرے کی زیارت نہ ہو سکے اور ہم محروم ہو جائیں. بہو وہی عالم جناب موسیٰ مبرقہ ابن محمد تقی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. جب بھی یہ سوار ہو کر گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے تو اپنے چہرے کو ڈھک کے چلتے تھے تاکہ کوئی ان کے چہروں کو دیکھ نہ سکے. اور ایک تاریخ میں یہ بھی جملہ ملتا ہے کہ ماں نے بھی کہا تھا، ہر ماں کو اپنے بیٹے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور خیال رہتا ہے کہ بیٹا منہ ڈھک کے چلا کہ خدا نظر بس سے تمہیں محفوظ رکھے. تو موسیٰ مبرقہ یہاں پر آئے اور جب قم میں پہلی مرتبہ آئے تو قم والوں نے انہیں پہچانا نہیں اور نہ پہچاننے کی صورت میں ان سے کہا، اشعریوں نے کہا کہ آپ قم سے چونکہ آپ نے اپنے متعلق نہیں بتایا کہ ہم کون ہیں، لہذا اس پورا شوب ماحول میں نہیں معلوم کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کس سے ہے، کہیں دشمن کے خدا نخواستہ جاسوس تو نہیں. تو با عزت و احترام آپ قم کو الوداع کہہ دیجیے. انہوں نے مصلحت سمجھی، قم کو الوداع کہا اور کہاں پہنچے؟ کاشان. یہاں سے 100 کلومیٹر 125 کلومیٹر کی دوری پر کاشان ہے. کاشان پہنچے. کاشان میں ایک مشہد اردحال ایک جگہ ہے جہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام کے بلا فصل بیٹے ہیں سلطان علی ابن محمد باقر علیہ السلام. ان کے لیے کہا گیا ہے، خود کس نے کہا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. منظار سلطان علی بے اردحال کا منظار جدی الحسین بے کربلا. جس نے بھی میرے بھائی کی زیارت مشہد اردحال میں کی بالکل بے عین ہی ایسے ہے کہ جیسے اس نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ ایک تاریخ ہے، مظلومانہ شہادت ہے. اس طرف نہیں جانا ہے، بس ایک ہلکا سا اشارہ اس طرف کرتے ہوئے جانا تھا ہمیں کہ جتنی بھی باقری نسل ہے وہ سب سلطان علی ابن محمد باقر علیہ السلام سے، اور جتنی رضوی نسل ہے وہ موسیٰ مبرقہ جہاں آپ لوگ زیارت کے لیے آئے ہیں، جتنی رضوی نسل ہے وہ سب جن کے پاس شجر نسب ہے وہ سب جا کر اپنا شجر نسب دیکھیں تو وہ سلسلہ ان کا جاتے 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 ایک ایسا موقع آئے گا 33ویں 34ویں 36ویں 38ویں اس طرح سے نمبر پر وہ جا کر کہاں سے ملے گا؟ موسیٰ مبرقہ سے. اور موسیٰ مبرقہ کس کے بیٹے؟ امام محمد تقی علیہ السلام.
اور امام محمد تقی علیہ السلام کس کے بیٹے؟ کس کے؟ امام علی رضا علیہ السلام کے بیٹے. تو لہٰذا یہ خاکہ اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیے گا. یہ موسیٰ مبرکہ وہ بھی ایک لمبی تفصیل تھی کہ رضوی کیوں ان کی نسل سے ہیں. اب وہ اس لیے ایک مختصر سی بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ اس لیے کیونکہ امام علی رضا علیہ السلام کو طنز کیا جاتا تھا جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ مثلا بے اولاد رہیں گے یا لاولد ہیں اس طرح سے, کیونکہ محمد تقی علیہ السلام ایک لمبے عرصے کے بعد ولادت ہوئی. لہٰذا اب اس چیز کا جواب دینے کے لیے کہ جسے تم نے لاولد کہا تھا, اب جتنی بھی اولادیں امام محمد تقی علیہ السلام اور حتیٰ آخر 12ویں امام سے پہلے تک جتنی بھی سبھی کو رضوی کہا جائے گا. تو یہ رضوی کہنا یہ ظالم کے منہ پر اور دشمنوں کے منہ پر ایک تماچا ہے. یہ ایک مختصر سی تاریخ بیان کر دی ہم نے. تو لہٰذا موسیٰ مبرکہ کہاں پہنچے؟ کاشان پہنچے. کاشان میں بادشاہ, وہاں کے بادشاہ نے انہیں اہمیت دی اور پہچان گیا. بادشاہ تو وہ پہچان گیا اور اس کے بعد پھر انہیں درہم و دینار دیے جاتے تھے تاکہ آپ جو ہے غریبوں میں تقسیم کریں. ان والوں کو اسی درمیان خبر ملی کہ ارے یہ تو ہم سے بہت بڑی بھول چوک ہو گئی کہ ہم نے امام کی اولاد کو اس طرح سے ہم سے خداحافظی کے لیے کہا. اب قوم سے قافلہ پہنچا کاشان. سرکار معذرت چاہتے ہیں, معافی مانگتے ہیں آپ سے, آپ کی شان میں گستاخی ہوئی. کوئی مسئلہ نہیں, چونکہ تم نے مجھے نہ پہچانتے ہوئے الوداع کہا خدا حافظ کا, یہ توہین نہیں شمار ہوتا. اسی سے ملتا جلتا ایک جملہ ایک شخص نے آ کر رسول اللہ, یا رسول اللہ معاف کیجیے گا, ہم نے جو ہے آپ کو آج زبان ہم نے خراب کر دی آپ کے حوالے سے. تو کہا یہ بتاؤ کہ دل سے کہا یا صرف زبانی تاکہ جان بچ جائے؟ کہا یا رسول اللہ توبہ توبہ استغفر اللہ, دل سے ہم کہہ سکتے ہیں آپ کو کچھ الٹا سیدھا؟ تو کہا جاؤ تمہاری مغفرت معافی ہے کیونکہ تم نے زبان سے کہا اور اپنی جان کو بچانے کی. تو خیر یہ اس سے ملتا جلتا جملہ تھا. تو ان سے انہوں نے کہا کہ چونکہ ہماری معرفت نہیں تھی اس بنا پر تم نے ہمیں خداحافظ کیا تو کوئی گناہ میں شامل نہیں ہوگا, لیکن پہلے میں یہ درہم و دینار جو ہے میں انہیں تقسیم کر دوں غربا میں, تو پھر انشاءاللہ قم تشریف لائیں. قم تشریف لایا اور پھر قم تشریف لانے کے بعد سب سے پہلا جو حکومت نمایا بیوی معصومہ اور اس کے بعد پھر ظاہر ہوا کرتے تھے وہ رکھا ہوا کرتے تھے. امام محمد تقی علیہ السلام کی کون تھی بیوی معصومہ؟ من زار عمتی بقوم فلہ الجنہ, جس نے میری پھوپھی کی زیارت قم میں کی اس پر جنت واجب, جنت اس کے لیے. کس نے کہا؟ امام محمد تقی علیہ السلام. اور یہ امام محمد تقی علیہ السلام کے بیٹے, تو ان کی کیا ہوئی بیوی معصومہ؟ تو لہٰذا یہ اپنی تعلیم خدمت میں سب سے پہلے پہنچا کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ ایک تاریخ لکھی ہے کہ شہادت ہوئی اور ایک تاریخ میں لکھی ہے کہ ایک ضرب لگی تھی جس ضرب کی وجہ سے آہستہ آہستہ پھر مرض الموت کی طرف بڑھے اور انتقال فرمایا, لیکن وہ بھی شہادت میں شمار ہوگا, رقم ہوگا. اب یہاں پر اس جگہ کو چہل اختران کیوں کہا جاتا ہے؟ اس جگہ کو یاد رکھیے گا, جس جگہ پر آپ آئی ہیں موسیٰ مبرکہ کی قبر ضرور ہے اور سب کچھ, لیکن اسے چہل اختران کہا جاتا ہے. چہل یعنی 40, یہ تو معلوم ہے جیسے اپنے یہاں چہلم لوگ کہتے ہیں, چہل یعنی 40 یہ کنفرم. اب اختران کیا ہے؟ شادی کے کارڈ میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لکھا جاتا ہے دختر نیک اختر. اختر کا مطلب ہوتا ہے ستارہ. اختران جمع کا صیغہ یعنی ستارے. چہل ستارے یعنی 40 ستارے یہاں پر دفن ہیں. جب آپ لوگ انٹر ہوں گے, مرد حضرات جب انٹر ہوں گے تو ان کے لیفٹ سائڈ بائیں طرف پڑے گا, خواتین جب انٹر ہوں گی تو ان کے داہنی طرف رائٹ سائڈ پڑے گا. تو وہاں پر
آپ زیارت کریں گے جیسے کربلا میں گنج شہیدہ ہے، اسی طرح سے یہاں ایک زری ہے مکمل جس کے اندر 40 تن پارہ تن اہل بیت کے خاندان کے دفن ہیں، جس میں موسیٰ مبرکہ کی اولادوں میں ان کی بیٹی بیٹے اور پورے خاندان والے سب وہاں پر دفن ہے، اس کی آپ لوگ زیارت کریں گے۔ موسیٰ مبرکہ کو نہایت رحم دل مانا جاتا ہے، جس زمانے میں زندگی کے عالم میں بھی جو بھی ان سے خواہش کرتا تھا تو سب سے پہلے ہی عطا کر دیا تھا، اسی لیے کہتے ہیں کہ موسیٰ مبرکہ کی مرقد پر جب کوئی آتا ہے اور خلوص نیت کے ساتھ ان سے دعا کرتا ہے تو یہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، تو لہٰذا موسیٰ مبرکہ کی زیارت کیجیے گا ایک دم آخر میں جا کر، اور یہ 40 چہل اختران جو ہیں یہاں پر دفن ہیں ان کی۔ یہ ایک قبر ہے اندر امام زادہ زید جو یہاں پر منسوب ہے امام زین العابدین علیہ السلام، ان میں دو احتمال پایا جاتا ہے کہ یا تہران میں ان کی قبر ہے یا قم میں، لیکن اکثریت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قم میں ہی ان کی قبر ہے، لہٰذا یہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتے کی زیارت کیجیے گا۔ یہ وہ زید نہیں جو ہمارے ذہن میں ہوں کہ زید ابن امام ہوں، امام علی زین العابدین علیہ السلام زید شہید، وہ نہیں، یہ جناب زید دوسرے زید ہیں، وہ یمن میں دفن، یہ جناب زید جو ان کے پوتوں میں سے ہیں، یہاں زیارت کیجیے گا اور اندر زیارت کیجیے گا اور موسیٰ مبرکہ کی زیارت کیجیے گا، صلوات پڑھتے ہوئے زیارت کرتے ہیں۔ قم کی روحانی زیارتوں کے بعد ہمارا قافلہ چلا اس مقدس شہر کی طرف جہاں موجود ہے اسیر خراسان، شہزادہ اہل بیت، جانشین موشہ کاظم۔ جی ہاں، ہم پہنچ رہے تھے مشہد مقدس۔ سب سے پہلے ہم نے حاضری دی اس حرم میں جو پورے ایران کی دھڑکن ہے، حرم مبارک امام علی رضا علیہ السلام۔ آپ کا نام علی بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام۔ آپ کی ولادت 11 ذی القعدہ 148 ہجری مدینہ میں ہوئی۔ آپ کی شہادت 29 صفر 203 ہجری طوس مسد میں ہوئی۔ آپ کو رضا کا لقب خود آپ کے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دیا۔ آپ کو غریب الغربہ اور شہزادہ خراسان بھی کہا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ جب کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ امام رضا علیہ السلام کا زائر کیا مقام رکھتا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص رضا علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے وہ اس شخص جیسا ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی ہو۔ حرم میں داخل ہوتے ہی آنکھوں میں اشک بہنے لگے۔ سنہری گنبد، بلند محرابیں اور لاکھوں زائرین کا ہجوم دل کہہ رہا تھا، یا امام رضا علیہ السلام ہمیں بھی اپنی نگاہ کرم سے نواز دیجیے۔ حرم کے آنگن سے سٹے ہوئے مسجد گوہر شاد۔ یہ مسجد 821 ہجری میں بنی اور آج بھی اپنی نفیس سٹائل ورک اور شاندار تعمیر کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہیں پر آپ نے کئی مرتبہ جمعہ کی نماز ادا کی۔ اس مسجد کا ہر کونا عبادت کی روح سے سرابور ہے۔ امام کے حرم کے احاطے میں ہی دفن ہے وہ شخص جس نے حق کی روشنی کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ جی ہاں، ہارون الرشید۔ مگر دیکھیے اللہ نے کیسی نشانی رکھی، ظالم اور مظلوم کی قبریں ایک ہی جگہ مگر فرق آسمان زمین کا۔
حرم روشن، لاکھوں زائرون سے گلزار، اور ہارون کی قبر ویران اور بے نور۔ مشہد کی زیارت انسان کی روح کو ایک نیا نور دیتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم سے نکلتے ہوئے دل میں یہی دعا تھی، یا مولا جس طرح آپ نے ہمیں بلایا، ہمیں بار بار اپنی زیارت کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس سے نکل کر ہماری راہ نشاپور کی طرف مڑی، اس مقدس گھاٹی کی اور جہاں عشق کی ایک اور نشانی بسی ہے، قدم گاہ امام رضا علیہ السلام۔ روایت کہتی ہے سفر میں دوپہر کی نماز کا وقت ہوا، پانی میسر نہ تھا۔ امام علیہ السلام نے زمین پر ہاتھ رکھا اور خشک مٹی سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ کارواں نے اسے پانی سے وضو کیا، پیاسے روحوں کو سکون ملا۔ آج بھی اس قدم گاہ کے پاس یہ چشمہ بہتا ہے اور زائر اس کی چند سیپیاں پی کر دعا کرتے ہیں۔ قدم گاہ کی عمارت کے اندر ایک کالا پتھر نظر آتا ہے، اس پر 2 پاؤں کی نشانیاں۔ محبت امام میں ڈوبے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی قدم ہیں جن سے اس زمین کو شرف ملا۔ اس جگہ کی تعمیر صفوی بادشاہ شاہ عباس کے حکم سے 1020 ہجری میں ہوئی تاکہ امام علیہ السلام کی یاد ہمیشہ روشن رہے۔ جب وہ وہاں پہنچے، ٹھنڈی ہوا، بہتے پانی کی سرسراہٹ اور دعا مانگتے زائرین، دل گواہی دے رہا تھا کہ جہاں امام علیہ السلام کا قدم پڑے وہاں دیا برستی ہے۔ ہم نے بھی اس پانی سے وضو کیا، ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا امام رضا علیہ السلام، ہماری روح کو بھی آپ کی قدم گاہ کا شفایہ نصیب رہے۔ قدم گاہ کی چوہدی میں بہتا یہ مبارکہ چشمہ صرف پانی نہیں، توقع اور رحمت کی یاد بھی ہے۔ صدیوں سے مسافر یہاں رکتے ہیں، کچھ ہاتھ چہروں پر پھیرتے ہیں، کچھ گھونٹ بھر کر یا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی صدا لگاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جس دل میں یقین ہو اسے یہاں آرام مل جاتا ہے۔ نشاپور کی ہی گمنام سی گلی میں ایک چھوٹا سا روضہ ہے، بی بی شتیتا سلام اللہ علیہ کا۔ بی بی شتیتا ایک سادگی پسند بزرگ مگر یقین سے بھرپور مومنہ۔ جب شہر کے لوگ خمس اور نذرانے لے کر امام کی خدمت میں بھیجے گئے تو بی بی شتیتا کے پاس کچھ نہ تھا سوائے 1 درہم اور اپنے ہاتھوں کی کاتی ہوئی کپڑے کی چھوٹی سی قطرن۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بھیجنا؟ بی بی نے جواب دیا، اللہ حق سے حیا نہیں کرتا۔ راستے میں خبر پہنچی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا انتقال ہو چکا۔ قابل امانت شخص الجھن میں تھا کہ اب کس کے پاس جائیں، تبھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف سے بلاوا آیا، بی بی شتیتا کا درہم اور کپڑا میرے پاس لاؤ۔ امام علیہ السلام نے بیوی کو سلام کہلوایا، اپنا کفن کا کپڑا اور کچھ درہم تحفے میں بھیجے اور فرمایا یہ چیزیں پہنچیں گی تو وہ 19 دن بعد رخصت کریں گی۔ اور جب بیوی کا وقت آیا، روایت ہے کہ امام علیہ السلام نے خود جنازے میں شریک ہو کر دفن میں شرکت فرمائی۔ بی بی شتیتا سلام اللہ علیہ کی قبر پر کھڑے ہو کر یوں لگتا ہے جیسے یقین کی ایک نرم روشنی دل میں اترتی ہے کہ محبت کی قیمت درہموں میں نہیں نیتوں میں ہوتی ہے۔ آج بھی نشاپور کے لوگ اور دور دور سے آنے والے زائرین ان کے چھوٹے سے روضے پر آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور اپنی امانتیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ سفر کرتے کرتے وہ وقت آتا ہے جب دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، روح بے قرار ہو جاتی ہے، زمین و آسمان گواہی دیتے ہیں کہ یہ وہی وادی ہے جہاں حق اور باطل آمنے سامنے آئے تھے۔ ہم پہنچتے ہیں کربلا، وہ سرزمین جہاں ہر ذرہ عظمت کا پیکر ہے،
جہاں ہر ہوا کی لہر یا حسین بغارتی ہے. یہاں کی خاک شفا ہے، یہاں کی ہوا عشق ہے، یہاں کی ہر چیخ، ہر آہ، ہر آنسو قربانی کی تفصیل ہے. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ مقام ہے امام صادق علیہ السلام ہے. امام صادق علیہ السلام سن 144 ہجری میں یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے حرم کی زیارت کرنے کے لیے آئے تھے تو یہاں پر آ کر رکے تھے. یہاں پر ان کا باغ بھی تھا امام صادق علیہ السلام کا، ہو سکتا ہے کوئی حصہ اس کا موجود ہو. جب ہم تقریباً آج سے 13-14 سال پہلے اندر گئے تھے اس میں تو وہ باغ کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ چاہے کھجور کے پیڑ لگے ہوئے تھے. تو بعض لوگوں نے کہا کھجور کے پیڑ امام صادق علیہ السلام کے، لیکن وہ ہو نہ ہو لیکن یہاں پر ان کی زمین تھی اور وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے باقاعدہ کربلا آئے تھے. آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو معصومین علیہ السلام نے کربلا کی زیارت کی بہت تاکید کی ہے کہ اس زیارت کو ضرور کریں اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ بیان کیا ہے. یہاں تک کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا زمانہ آ رہا ہے کہ جہاں پر انسان کو یعنی بالکل روک دیا گیا ہے کوئی کربلا کی زیارت کو نہ جائے اور اس کو کسی کی جان اللہ کی راہ میں دینے کے بعد وہاں پہ جانے کا موقع مل رہا ہے یا ہاتھ کٹوانے کے بعد پیر کٹوانے کے بعد، تو بعض مراجع نے یہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ آپ اگر ایسا موقع آپ کے لیے ہے اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، تو آپ پھر بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ضرور جائیں. یہ بات میں نے اس لیے بیان کی تاکہ جب امام کی زیارت کریں یا واپس جائیں کمرے پر اور جب سکون کی حالت میں ہوں تو غور کریں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے کہ انسان ہاتھ پیر کٹوانے کے بعد بھی اگر ایسا زمانہ ہے کہ ہاتھ پیر کٹوا دے تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ وہ جگہ تھی، امام یہاں باقاعدہ آئے تھے. جیسے امام زمانہ کو دیکھا گیا تھا تو وہ صرف دیکھا گیا تھا، لیکن امام صادق علیہ السلام یہاں پہ آ کر ٹھہرے تھے، رکے تھے یہاں پر اور پھر وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو گئے تھے. تو لہٰذا اس کی یادگار میں یہ جگہ بنائی گئی ہے. یہ امام صادق علیہ السلام نے اس جگہ کو لیا تھا، ان کی اپنی پرسنل زمین تھی، باغ تھا اس میں، لہٰذا اندر جائیں امام سے توسل کریں، وہ جگہ ہے. اور 2 رکعت نماز زیارت امام صادق علیہ السلام جو ہے اندر پڑھ کر آئے، اپنے لیے دعا کریں، دوسرے مومنین کے لیے دعا کریں اور اس چیز پر غور کریں اور دیکھیں انشاءاللہ. باقی جو ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں زیارت امام حسین، زیارت امام صادق علیہ السلام، یا 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں زیارت امام صادق علیہ السلام قربتاً الی اللہ. انشاءاللہ اندر جائیں اور زیارت کر کے آئیں وہ، اور باقی سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. جاءني يشترون
سب سے پہلے جس نور کا دیدار ہوتا ہے قمر بنی ہاشم کا حرم حضرت عباس علیہ السلام. یہاں کی فضا جدا ہے. جیسے ہی آپ روضے میں داخل ہوتے ہیں دل دہل دیتا ہے. یہ وہ ہاتھ ہیں جو کٹا دیے گئے مگر وفا نہ ٹوٹی. یہ وہ آنکھیں ہیں جو تیر سے گھائل ہوئیں مگر حسین علیہ السلام کی راہ سے نہ ہٹی. زائرین جب السلام علیکم یا باب الحوائج کہتے ہیں ہر مصیبت میں گھرے دل کو تسلی ملتی ہے. مولا عباس علیہ السلام کی تعمیر شفیع بادشاہ شاہ اسماعیل صفوی کے دور میں ہوئی. بعد میں اس پر کئی بار سونے کا گنبد چڑھایا گیا. مولا عباس کے حرم کی زیارت کے بعد وہ ہے حرم امام حسین علیہ السلام. سونے کے گنبد میں چشمیں چوندھیا جاتی ہیں, لاکھوں پرچم جھوم رہے ہوتے ہیں, لیکن اس چمک کے پیچھے, اس عمارت کے نیچے وہ زمین ہے جو خون سے تر ہوئی تھی. یہی وہ جگہ ہے جہاں عصر عاشور میں تلواریں ٹوٹیں, تیر چلے اور حسین علیہ السلام کا سجدہ خون سے رنگ گیا. زائرین تب السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے ہیں تو لگتا ہے جیسے ہر دھڑکن جواب دے رہی ہے وعلیکم السلام یا زائر. حرم کی بنیادی تعمیر ابن سعید کے حکم سے 61 ہجری کے بعد شروع ہوئی. عباسی دور, صفوی دور, قاجار دور اور اب عراقی حکومت کے دور پر کئی بار تعمیر و توسیع ہوئی. موجودہ سنہری گنبد 17ویں صدی صفوی میں تعمیر ہوا اور بعد میں متسل تازہ کیا جاتا رہا. حرم سے باہر نکلو تو وہ سرزمین نظر آتی ہے جہاں عاشور کا دن لڑا گیا, جہاں حسین علیہ السلام کی فوج صرف 72 تھی اور سامنے ہزاروں تلواریں. یہی وہ میدان ہے جہاں علی اکبر علیہ السلام کی شہادت ہوئی, جہاں علی اصغر علیہ السلام کو تیر مارا گیا, جہاں قاسم اور محمد, حبیب, مسلم بن اوسجا اور ہر ایک نام نے کربلا کو امر کر دیا. آج بھی جب زائرین اس میدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہوا سے آواز آتی ہے حل من ناصر ینصرنا. دل جواب دیتا ہے لبیک یا حسین. کربلا صرف ایک وادی نہیں, ایک تعلیم ہے. یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی کے لیے سر دینا آسان ہے مگر سر جھکانا حرام ہے. کربلا پکارتی ہے اگر تم ہمیں بھول جاؤ گے تو زندگی میں مقصد ہو جائے گی. زائر جب لوٹتا ہے تو اس کے ہونٹوں پر یہی کلام ہوتا ہے, کلام ہمیں آپ کی محبت میں زندگی اور آپ کی شفاعت میں موت نصیب ہو. دنیا کا ہر محب اہل بیت جہاں کھنچتا ہوا چلا آتا ہے, جہاں اس کی تمنا ہے کہ ایک مرتبہ حاضری ہو, وہ مقدس زمین کی طرف, وہ زمین جہاں دفن ہے امام المتقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. نجف وہ جگہ جو دروازہ علم کہلاتی ہے, جہاں ہر زائر پکارتا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین. دل کانپ اٹھتا ہے کہ یہ وہی ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. نجف کا حرم دور سے ہی سنہری گنبد کے ساتھ بلاتا ہے. ہر شخص جیسے ہی زری تک پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے اشک اپنے آپ بہنے لگتے ہیں. وہ جگہ ہے جہاں شجاعت اور عبادت, علم اور عدل سب ایک ساتھ دفن ہے. مولا کی قبر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے تمام بوجھ ہلکا ہو گیا ہے. لاکھوں زائرین یہاں اپنے گناہوں کی معافی اور حقیقی روشنی کی دعا کرتے ہیں. قبر پہلے چھپائی رکھی گئی تاکہ دشمن بے ادبی نہ کر سکے. عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں قبر کی جگہ ظاہر کی گئی اور یہاں پہلا گنبد بنا. بعد میں صفوی, عثمانی اور قاجار سلطنتوں نے حرم کی تعمیر و توسیع کی. موجودہ سونے کا گنبد اور میناریں 16ویں اور 17ویں صدی میں سجائی گئی اور آج بھی بار بار تازہ کی جاتی ہیں. زائرین جب زری پکڑ کر پکارتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین تو لگتا ہے جیسے مولا جواب دے رہے ہیں وعلیکم السلام یا زائر. روح میں ایک سکون, دل میں قرار اور آنکھوں میں آنسو کی بارش اتر آتی ہے. نجف صرف ایک حرم نہیں بلکہ ایک درسگاہ ہے جہاں سے انسان سیکھتا ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا کیسا ہے, علم حاصل کرنا کسے کہتے ہیں اور انصاف پر ڈٹے رہنا اصل مومن کی پہچان ہے. نجف کی مٹی پکارتی ہے اگر انصاف چاہیے تو علی کو یاد کرو, اگر علم چاہیے تو علی سے پوچھو, اگر ہمت چاہیے تو علی سے سیکھو. زائرین جب لوٹتے ہیں تو ان کے دل سے یہی دعا نکلتی ہے یا علی ہمارے دلوں کو آپ کے نور سے روشن کر دو, ہماری زندگی کو آپ کی محبت سے محفوظ کر دو.
مولا علی کی زیارت کے بعد ہمارے قافلے کا سفر ایک مقدس سرزمین پر پہنچا، وادی السلام یعنی سکون کی وادی۔ یہ صرف ایک قبرستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے مومنین کی آرزو کا مرکز ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نجف مومنوں کے لیے جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے لاکھوں مومن اپنی وصیت کرتے ہیں کہ ان کا جسم وادی السلام میں دفن کیا جائے۔ یہاں قریب 5 کروڑ سے زیادہ قبریں موجود ہیں۔ ہر قبر، ہر ذریعہ، ہر پتھر عبادت اور عشق اہل بیت کی کہانی سناتا ہے۔ اس وادی میں انبیاء کرام کے مزارات بھی موجود ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار، حضرت صالح علیہ السلام کا مزار۔ روایت ہے کہ اس وادی میں عام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف تشریف لاتے ہیں اور مومنوں کی روحوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب ہم اس وسیع عظیم قبرستان میں داخل ہوئے، دل کانپ اٹھا۔ یا علی، کہیں ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے فاتحہ پڑھ رہی تھی، کہیں کوئی بوڑھا باپ اپنے والد کی قبر کو گلے لگائے بیٹھا تھا۔ ہمارے قافلے نے بھی یہاں فاتحہ پڑھی اور دعا کی، اے مولا، جب ہماری زندگی کا سفر ختم ہو تو ہمیں بھی وادی السلام میں جگہ عطا ہو۔ اور پھر ہم نے قدم بڑھائے مقام امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی طرف، جو اسی وادی کے اندر موجود ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مومنینوں کی نگاہیں آج بھی انتظار میں ہیں، کب سنیں گی وہ صدا، انا بقیت اللہ۔ ویٹ علی، میں دوڑ نہیں پاؤں گا بھائی۔
واحدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود صل على محمد وآل محمد وافعل بنا وأنت أهله بالدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خيرنا محمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صور عينك ساجبة خطوة خطوة يناظر الحسين خطوة خطوة يناظر الحسين فيها تسأل فاطمة فيها تسأل فاطمة والرأس منه على القناة دوار حفير موت حفير موت يا زايد برد قلبك يا زايد. هلا بيوم هلا بيوم. وهنا نعمة سهران ليل ونهار. إيزا بارك الله بك اموري، الله يوفقك ان شاء الله، الله يستر عليك وعلى عائلتك، والله عاد ما نقصر الرجال، بالله العظيم، حتى هو هناك بالمشتاق بس وقفت ويانا، ليل مع نهار، الله يوفقك اموري. حبيبي. الله الله الله
عليك ها يا حسين، تسلم رقية عليك ها يا حسين. بعد ليش نايم تحملت هالصوت خوي عشان نايم. شوف اسمع يا قمر يا قمر ليش نايم.
फोटो लिया। دنیا بھر میں جتنے بھی زیدی سادات ہیں وہ جناب زید کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کا مزار یہاں پر حلہ جگہ ہے جو کربلا اور نجف سے درمیان ایک راستہ کٹتا ہے۔ حلہ جس کا پرانا نام بابل یا انگلش میں بیبیلون کہتے ہیں، وہاں پر یہ مزار واقع ہے، اور یہاں پر دنیا بھر سے زائرین جو ہے وہ جو کربلا آتے ہیں وہ تشریف لے کر آتے ہیں۔ ان کی عظمت یہ تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے چچا بہترین چچا تھے، وہ عالم تھے، وہ عارف تھے، اور انہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسی شخصیت تھے جنہوں نے ایک مدت تک تقریباً 22 سال بتائے جاتے ہیں کہ علم قرآن حاصل کیا۔ علم قرآن حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو تعلیم دی، اور امام کے شاگردوں میں بہترین شخصیت تھے جو عالم قرآن کے اعتبار سے معروف تھے، اور دین کو پہنچانے کے عنوان سے جو ہے یہ ان کی شخصیت معروف تھی۔ لہٰذا جو ان کی اولاد میں سے ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم دین حاصل کریں، اور علم دین کے ساتھ ساتھ یہ علم دنیا میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ اگر علم دنیا میں مہارت نہ ہوتی تو ظالم کے خلاف کیسے کھڑے ہوتے؟ شجاعت اور ظالم کا مقابلہ کرنا، ظالم کے خلاف کھڑا ہونا، دین کی ترویج کرنا، یہ سب ان کی شخصیت تھی۔ اور ان کی اولاد کو بھی جو ان کے اولاد میں سے ہیں انہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار انہیں جناب زید کے نقش قدم پر، یا یوں کہا جائے جناب زید کے والد امام زین العابدین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام على أنصار الله وخلفائه، السلام على محال معرفة الله، السلام على معدن حكمة الله، السلام على مساكن ذكر الله، السلام على عباد الله المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ بھری بھی نہیں پانی ہے۔
وينك معي اشوفك وقت صحيت يا ضامي انت مولي بتستحي ما ابتعد واعوفك غريب الوطن وامامي ليالي الجريحه بطن نعي وينك معي اشوفك صحيت يا ضامي هدمت انت مولي بتستعين ما ابتعد واعوفك غريب الوطن امامي يا ليالي الجروح زيدي على الماء يعوف ايدي يحبني العويل ارجى ذوبي بهواه واتعب علي ابكي دوم وانت واصيح نبكي يا ليالي الجروح زيدي على الماء سر زنان
الفارغات الهي بفهم شجاع وتعمير المؤمن حمدها مسران وملتمسان اللهم اللهم عجل ونشتاقكم اللهم لبيك الفلاح बना दिया गया। कि जहाँ पर लोगों ने किसी पर इल्ज़ाम लगाया और उसके ऊपर कोई जवाब देने वाला नहीं था। जो है मकाम दक्कतुल क़ज़ा जो है उस पर मान के देख सकते हैं, वैसा फैसला था तारीख के अंदर कि पहले ना किया ना किसी ने बाद में किया। लिहाजा यहाँ पर बैठकर इमाम ने वो फैसला किया था। इस वजह से यहाँ पर 2 रकअत नमाज मकाम दक्कतुल क़ज़ा, क़ज़ा यानी फैसला, फैसले की जगह की 2 रकअत नमाज पढ़ी जाती है। बैतुल तश्त जो है वो क्योंकि फैसला करते थे तो यहाँ पर एक अलग फैसला था जिसको इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यहाँ बैठकर दूसरी जगह पर किया, जिसको बैतुल तश्त कहा जाता है। مقام آدم وجبريل وزير مقام النبي محمد هذا وسط المسجد جدة المعراج مقام النبي محمد. جب پیغمبر اکرم معراج پہ گئے تھے تو یہاں پر مسجد محمد آئے تھے، اس کی یہ جگہ ہے. پروردگار سے امان میں رہے. آمین. مقام پر آ کر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس مقام تک پلٹنے کے لیے توبہ کی تھی تاکہ گناہ کیا تھا. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر يعني مقام جبرائيل تهدمت والله أركان الهدى قد قتل أمير المؤمنين. يلا حاجة كمان شو حاجة. امام علی علیہ السلام کی ضربت لگی تھی تو آواز آئی تھی کہ تحدمت واللہ ارکان الہدی، کہ اللہ کی قسم ہدایت کا رکن جو ہے وہ منہدم کر دیا گیا اور امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا.
تو وہ یہاں سے جناب جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی تھی، اسی کا یہ مقام ہے. اور یہاں پر 2 رکعت نماز ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اندر ہے. اور امام سجاد علیہ السلام کا مقام اندر ہے، اور محراب ہے جہاں پر ضربت امام علی علیہ السلام کو لگی تھی وہ اندر ہے، وہ ادھر ہے. اور اسی مقام کو عنوان صاحب نے 2 رکعت نماز نافلہ اندر پڑھی ہے. فقط الحلال علي برقعتها بعدين الحلال بعدين یہ آزاد ہو جائیں گے پھر. يلا لا مقام الإمام جعفر هذا مقام محل نماز شبع محل نافلة يعني اور بتا جائیں گے. بأمير المؤمنين يا الله. اللهم تقبل هذا القليل، تقبل من زوارنا الحاضرين زيارتهم وأعمالهم بأحسن قبول يا الله. لا تجعله آخر العهد منا لزيارة مولانا الحسين ومولانا أمير المؤمنين وهذا المكان الطاهر. سجلنا في سجل قدام الحسين، لا تحرمنا هذه الخدمة إلى آخر أنفاسنا يا الله. اللهم تقبل منا هذا القليل. نهدي ثواب ما قرأنا إلى أرواح أمهات الأئمة، إلى أرواح أموات الحاضرين جميعا، إلى أرواح أموات الشيعة مولانا أمير المؤمنين، لا سيما الشهداء والعلماء، لا سيما إلى روح المرحوم فقيد الشباب السعيد علي عبد القادر إسماعيل، إلى أرواح أموات الحاضرين مع ثواب الفاتحة والصلاة.
جب ہمارے قدم کربلا سے جدا ہونے لگے تو روح کانپ رہی تھی اور سانس بوجھل تھی، جیسے کسی نے سینے سے جان نکال لی۔ گنبد کی طرف آخری نظر ڈالتے ہی آنکھیں بھر گئیں۔ دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مولا حسین ہم کیسے جائیں؟ آپ کے بنا ہماری روح ادھوری ہے۔ زری کے پاس آخری سلام پڑھنا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہاتھ کانپ رہے ہوں اور پاؤں جم نہ رہے ہوں۔ حالت یہ تھی کہ آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے اور دل چاہ رہا تھا کاش وقت یہیں تھم جائے۔ کربلا چھوڑتے وقت ایسا محسوس ہوا جیسے آنکھ سے روشنی چھین لی گئی ہو، جیسے دل سے دھڑکنیں جدا کر دی گئی ہوں، جیسے انسان کو سانس تو مل رہی ہے مگر زندگی نہ ہو۔ راستے بھر صرف یہی خیال ساتھ رہا، مولا ہم نے آپ کا روضہ چھوڑ تو دیا مگر ہماری روح یہیں آپ کی مٹی میں رہ گئی ہے، ہمارا دل یہیں زری سے چپک کر سو رہا ہے، ہماری آنکھوں کا سکون، ہماری روح کی راحت سب کربلا میں ہے۔ اور جب زمین کربلا پیچھے چھوٹ رہی تھی تو ہونٹوں پر صرف یہی دعا تھی، اے کربلا ہمیں پھر بلانا، مولا حسین ہمیں پھر اپنی چوکھٹ پر لانا۔ ہماری زندگی کی ہر صبح اور ہر شام آپ کے درد اور آپ کی محبت کے نام ہے۔